الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المدثر ہم پڑھ رہے ہیں اور کل والے درس میں ہم آیت نمبر 44 پڑھ رہے تھے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جہنم میں جانے کے کیا اسباب ہوں گے، ان اسباب کو بیان کیا کہ جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کیا چیز جہنم میں لائی ہے، تم کیسے یہاں پہنچے، تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پہلا جرم وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور دوسرا جرم یہ بیان کریں گے کہ ہم مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، ہم محتاجوں کو نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی تھی، اللہ نے مال و دولت ہمیں عطا کیا تھا اور اس مال میں غریبوں کا حق رکھا تھا، اس حق کو ہم ادا نہیں کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر یہ بتائیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے، ہم شغل کرنے والوں کے ساتھ شغل کرتے تھے، یعنی اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی تھی، جہاں دین اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی تھی، ایسی مجلسوں میں ہم شرکت کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ وقت جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جب یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے وقت کو، اپنے اس سرمایہ کو بچا لیتا ہے اور اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اور اللہ کی یاد میں جو وقت لگاتا ہے بس وہی اس کا وقت ہے، اور جو اللہ کی یاد سے ویسے ہی کھیل کود میں، تماشے میں، گپ شپ میں ویسے ہی گزار دیا، وہ اپنی زندگی کا ایک سرمایہ اس نے ضائع کر دیا، اور کل قیامت کے دن اس کے اوپر انسان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش وہ فلانا وقت جو میں نے ویسے ہی بیکاری میں گزارا تھا، وہ وقت میں نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لگایا ہوتا تو آج مجھے یہاں پچھتانا نہیں پڑتا۔ اگر جنت میں چلا گیا ہے وہ بھی وہاں پچھتائے گا، اور وہ بھی یہ کہے گا کہ ہائے کاش وہ فلانا وقت جو میں نے ضائع کیا تھا وہ اللہ کی یاد میں لگایا ہوتا، آج جنت میں میرے اور درجے بلند ہوتے۔ اس طریقے سے آدمی وہاں بھی پچھتائے گا، لیکن وہاں پچھتانا بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں لگائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنز العمال کے اندر یہ روایت ہے کہ کل شیء لیس من ذکر اللہ لہو ولعب، کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ہر وہ کام جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ لہو لعب ہے، وہ بیکاری کا کام ہے۔ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ بیکاری کا کام ہے۔ البتہ شریعت اسلامیہ، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، یہ ہر موقع پر ہماری رہبری کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا شریعت یہ بھی نہیں کہتی ہے کہ بالکل آدمی ہنسنا کھیلنا بالکل ہی بند کر دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، پہچاننے والے، اس کے باوجود آپ بھی دل لگی کرتے تھے، آپ بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی دل لگی کرنا، آپ کا مذاق کرنا حق کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں کوئی باطل چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک عورت آئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہ رونے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ بوڑھی نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو اللہ وہاں جوان کر دے گا، تو بوڑھیاں بھی وہاں جوان ہو کر جائیں گی، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 اور 33 سال کی عمر ہوگی جنتیوں کی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جن کو بھیجیں گے تو ان کی عمر ایسی ہوگی جیسے 30 اور 33 سال کے آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں بنا کر اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ ایک شخص آیا، آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے کوئی اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کو اونٹ کا ایک بچہ دے دو، اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کی ضرورت ہے، اونٹ کے بچے پر میں کیسے سوار ہوں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے تب بھی وہ اونٹ ہی کا بچہ ہے۔ تو اس طرح کا مذاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات کے رہنے والے تھے، جب گاؤں سے آتے تو سبزیاں ترکاریاں وغیرہ لے آتے ہدیے تحفے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں شہر کا کچھ سامان ان کو دے دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ظاہر یہ ہمارے دیہاتی ہے، ہم ان کے شہری ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دیہات سے کچھ سامان لائے تھے اور آ کر مدینہ منورہ میں بازار میں کچھ بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آپ نے ان کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ دیے پیچھے سے، جیسے ہاتھ رکھتے نا کسی کو، پھر یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ یہ پہچانے کہ کون ہے۔ تو اب آپ نے ہاتھ رکھ دیے، اب وہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر لیکن اس کو محسوس ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب اپنا پورا جسم آپ کے ساتھ لگا رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں کہ میرا جسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور اس سے مجھے برکت حاصل ہو۔ تو اس طرح کا مذاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر دل لگی، لیکن حق کے ساتھ اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مذاق کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ جو روایت میں سنا رہا تھا حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کل شیء لیس من ذکر اللہ لغو ولعب، کہ ہر وہ عمل جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ لغو و لعب کے اندر شمار ہوگا، البتہ 4 چیزوں کا استثناء کیا، لم یکن اربعۃ، الا ان یکن اربعۃ، مگر یہ کہ 4 باتیں ہوں۔ 4 چیزوں کی شریعت نے اجازت دی کھیلنے کی، لہذا اسلام کا دائرہ وسیع ہے، شریعت کا دائرہ وسیع ہے، ہمیں ادھر ادھر غیروں کے بنائے ہوئے جو کھیل ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے متعین کیا ہے یہ کھیل آپ کھیل سکتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جن میں اجازت دی گئی کہ اگر اللہ کا ذکر ساتھ نہیں بھی ہو رہا ہے تب بھی اس کی اجازت ہے، اور جب شریعت کی طرف سے اجازت ہو گئی اور ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی مل گیا تو پھر وہ ذکر اللہ سے خارج نہیں ہے، وہ ذکر اللہ کے اندر ہی آئے گا۔ اس نے سب سے پہلے نمبر پر بیان کیا ملاعبۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں کسی غزوے میں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا، خود پیچھے رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں۔ جب صحابہ آگے چلے گئے، میدان جیسا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھیں گے کون آگے نکلتا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک دوڑ لگانی ہے، پہلے کون وہاں پہنچتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ٹھیک ہے جی، دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتے ہیں۔ اب دوڑ رہے ہیں کون؟ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کس کے ساتھ دوڑ رہے ہیں؟ بیوی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. یہ ہے بیوی کے ساتھ کھیلنا. بیوی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں ہلکی عمر کی تھی اور ساتھ میں بدن بھی میرا ہلکا تھا، تو میں آگے نکل گئی، میں جیت گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. اس جگہ کو کہتے ہیں میدان سبق. آج میدان سبق. میدان سبق کا مطلب ہے دوڑ. سبق یسبق کے معنی آتے ہیں دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. میدان سبق وہ وادی جن کی طرف جاتے ہوئے غالباً راستے میں آتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ، حضرت کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، حضرت کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے، کہ ہم عمرے میں تھے تو حضرت فرما رہے تھے کہ ایک صاحب وہاں تعارف کرا رہے تھے جگہوں کا، لیکن وہ تعارف کرانے والے بھی اکثر جاہل ہوتے ہیں. تو بتا رہا تھا یہ میدان سبق ہے، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھایا کرتے تھے. اس طرح بیان کر رہے تھے یہاں سبق پڑھایا کرتے تھے. کہا وہ بیوقوف تھا، سبق نہیں پڑھاتے بلکہ یہاں دوڑ لگائی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایسا ہی موقع آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ ایک مرتبہ تمہیں یاد ہے دوڑ لگائی تھی، آج پھر ہو جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خوشی سے جواب دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا میں پہلے بھی آگے نکل گئی تھی، آج بھی آگے نکل جاؤں گی. تو صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا. اب آپ نے پھر دوڑ لگائی. جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کی بار پیچھے رہ گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غم ہوا. آپ نے فرمایا تل کا بتل کا، کہا بس یہ باری مک گئی، اس دن آپ آگے نکل گئے تھے، آج میں آگے نکل گیا ہوں. تو اس طرح کی دل لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ملاعبۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا. لیکن آج ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ گھر میں جا کے شیر بن جاتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ اور بیوی کو یہ وہ اس طریقے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. باہر بہت اچھے ہوتے ہیں ہم، لیکن گھر میں پہنچتے ہی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. گھر کے حالات، آج ہمارے گھروں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے. جو گھر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر رہا ہے وہ تم میں سب سے اچھا ہے اور بہتر ہے. دوسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، آدمی کا اپنے گھوڑے کو سدھانا، گھوڑا پالنا اور پھر دوڑ میں حصہ لینا، گھوڑے کو دوڑانا، گھڑ دوڑ میں حصہ لینا، گھوڑے کی سواری کرنا، ایک دوسرے سے اس میں آگے نکلنے کے لیے ریس لگانا، اس کی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھڑ دوڑ کے اندر یعنی گھوڑا دوڑانے میں، گھوڑے کی سواری کرنے میں انسان کے جسم کو ورزش ملتی ہے، انسان کا پورا جسم ہل جاتا ہے. اور المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. تو اس لیے گھڑ دوڑ کی اجازت دی گئی. گھوڑا پالو، گھوڑے کی سواری کرو، اس سے جسمانی ورزش بھی حاصل ہوگی. اور اگر اس نیت کے ساتھ گھوڑا پالا گیا ہے، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نیت کے ساتھ گھوڑا پالا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی میں یہ کام آئے گا، اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی سربلندی میں یہ کام آئے گا. پھر اس گھوڑے کا چرنا، جتنا وہ چارہ کھاتا ہے اس چارے پر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے، اور جتنا وہ لید کرتا ہے لید پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو وہ پانی پیتا ہے، پانی کے قطرات اس کے جسم میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک قطرے پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو گھوڑا پالنا اور پھر گھوڑے کی سواری کرنا، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. اور اس میں اگر اللہ کا ذکر ساتھ میں نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کے اندر شمار کریں گے اور اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. تیسرے نمبر پر فرمایا وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، اور آدمی کا دو نشانوں کے درمیان دوڑنا، آپس میں دوڑ لگانا پیادل ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. کوئی جگہ متعین کر دی جائے، یہاں سے لے کر وہاں تک دوڑنا ہے، کون یہاں سے وہاں تک پہلے پہنچتا ہے. اس طریقے سے دوڑ لگانا آپس میں، یہ بھی اس کی بھی اجازت دی گئی. اللہ کا ذکر ساتھ میں نہیں ہو رہا ہے تب بھی اللہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے.
ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ چیزیں گھڑ دوڑ ہے یا آپس میں ریس لگانا، یہ تب حرام ہو جاتی ہے جب اس میں جوا آ جائے۔ جوئے کا مطلب یہ ہے کہ شرط لگا دی جائے کہ اگر آپ پہلے نکلو گے آپ مجھے 10,000 روپیہ دو گے، میں آگے نکل جاؤں گا میں آپ کو 10,000 دوں گا، یہ جوا ہے۔ تو اس طرح کی شرط لگائی جائے پھر یہ ناجائز ہو جاتی ہے، ورنہ یہ جائز، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام آپس میں دوڑ لگایا کرتے تھے، ابھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا، صحابہ آپس میں دوڑ لگایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پوری امت مسلمہ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دونوں دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ لگائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے اور زبیر ابن العوام پیچھے رہ گئے۔ پھر ایک مرتبہ دوڑ لگائی تو اب حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم غزوے سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچنے والے تھے، تو ایک صاحب تھے، ایک انصاری صحابی تھے، وہ دوڑ میں کسی کو بھی آگے نہیں نکلنے دیتے تھے۔ تو اب اس دن جب واپس آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا یہاں سے مدینہ تک دوڑ لگانے میں۔ تو حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے، کہا یار تم لحاظ بھی نہیں کرتے ہو شریف آدمی کا یا غیر شریف کا، کوئی لحاظ نہیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے رہتے ہو کون دوڑ لگائے گا کون دوڑ لگائے گا، چلو میں اجازت طلب کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اجازت مل گئی تو میں لگاؤں گا دوڑ آپ کے ساتھ۔ آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فلانا ساتھی دوڑ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دوڑ لگاؤں اس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اس کے بعد دوڑ لگائی تو حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے، وہ مدینہ میں پہلے داخل ہو گئے، پہلے پہنچ گئے۔ تو یہ دوڑ لگانا، اس میں جسمانی ورزش حاصل ہوتی ہے، پورا جسم جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اس لیے دوڑ لگانا یہ بھی سنت ہے، گویا دوڑ لگانا یہ سنت ہے۔ اس طرح کے کھیل ہمیں کھیلنے چاہیے۔ تو مشی الرجل بین الغرضین، آدمی کا دوڑ لگانا دو نشانوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ، آدمی کا تیراکی سیکھنا، تیرنا سیکھنا، پانی میں تیرنا سیکھنا، یہ اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اگرچہ اس میں اللہ کا ذکر ساتھ میں نہ ہو تب بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرنا آدمی کے کام آ جاتا ہے، کبھی کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے کام آ جاتا ہے، اسی طرح پورے جسم کو اس میں بھی حرکت کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ کھیل جس میں پورا جسم آدمی کا ہل جاتا ہے اور شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ رہی ہو، بے پردگی اس کے اندر نہ ہو رہی ہو، تو اس طرح کا کھیل کھیلنا یہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اگر اس نیت کے ساتھ آدمی یہ کام کرے گا کہ جو اس کے ذریعہ سے میرا جسم تندرست رہے گا، طاقتور رہے گا، میں اللہ کی عبادت ٹھیک سے ادا کروں گا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر ضرورت پڑے تو میں وہاں پر پیش رہوں گا، آگے رہوں گا، اس نیت کے ساتھ اگر آدمی اس طرح کے یہ کھیل کھیلتا ہے تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تو جب شریعت نے اجازت دی ہے جن کاموں کی ان کو ہم کریں، ان کو چھوڑ کر ہم دوسرے کام کر رہے ہیں، کون سے مثال کے طور پر آج وہ میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ کتنا نقصان اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگاتے ہیں۔ کھیلنے والے چند ایک ہوتے ہیں کھیلنے والے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا والے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب نہ نماز کا پتہ، نہ گھر کی خبر، نہ کسی اور چیز کی خبر، وقت ضائع کر رہے ہیں دیکھنے والے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، یا ریڈیو پہ سن رہے ہیں، یا موبائل پہ سن رہے ہیں، اب کس نے کتنے چھکے لگائے، کتنے چوکے لگائے ہیں، خواہ کے لیے۔ اس میں کوئی فائدہ ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔
تو اس طرح کے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر ہم ایسے کام نہیں چھوڑیں گے کل قیامت کے دن بہت پچھتاوا اس پر ہوگا. اور یہاں بتایا گیا کہ جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہی بھی ہے کہ آدمی بیکاری کے کاموں میں لگ جائے. قالوا لم وكنا نخوض مع الخائضين، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے. چوتھے نمبر پر چوتھا جرم وہ بیان کرتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. بدلے کے دن کا ہم کو یقین نہیں تھا، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر پہنچے ہیں. اس لیے سقر میں ہم کو ڈالا گیا. یہ 4 جرم ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا. الیقین سے مراد ہے موت، کہ موت آ گئی. موت تک ہم ان کاموں میں مست رہے. نمازیں چھوڑتے تھے، مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، محتاجوں کی مدد نہیں کرتے تھے، اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے. قیامت کے دن کا یقین ہمیں نہیں تھا. آج ہم اگرچہ اقرار کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن ہمارے عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. اگر کسی کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر حساب کتاب دینا ہے، تو بتاؤ کبھی نماز چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ نہیں نافرمانی کرے گا. کہتے ہیں لیکن یقین ہے نہیں. تو یہ جواب دیں گے، کہیں گے حتی اتانا الیقین، ہم ان کاموں میں مشغول رہے یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی. اب تو ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا موقع ہمیں مل جائے، لیکن پھر موقع ہمیں دیا نہیں گیا. اب قیامت کے دن جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فما تنفعهم، اور نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کو نفع نہیں دے گی، کام نہیں دے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا قول نقل کیا ہے تفسیر معارف القرآن میں. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 اسباب میں جہنم میں جانے کے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کو بھی گویا وہاں سفارش نصیب نہیں ہوگی. جبکہ وہاں پیغمبر بھی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، اولیاء اللہ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ اور علماء سفارش کریں گے، لیکن ان لوگوں کو سفارش نصیب نہیں ہوگی جو ان کاموں کے اندر مبتلا ہوں گے. اللہم احفظنا، اللہ ان کاموں سے حفاظت فرمائے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور ان کو نفع نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش. فما لہم عن التذکرات معرضین، فما لہم، ان کو کیا ہو گیا، عن التذکرات، یہ نصیحت کی باتوں سے معرضین، اعراض کر رہے ہیں. التذکرہ سے مراد ہے قرآن پاک، کہ یہ قرآن پاک سے اعراض کر رہے ہیں، اب بھی ہوش میں نہیں آئے. اتنا ان کو بتایا گیا، اتنا سمجھایا گیا، اب بھی دور بھاگ رہے ہیں، اب بھی قرآن کے قریب نہیں آ رہے ہیں. اور کیسے بھاگ رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، کأنہم، گویا کہ حمر، یہ گدے، حمر حمار کی جمع، اس کے معنی کیا ہے؟ گدے. یہ گدے ہیں مستنفرۃن، کہ جو بدکے ہوئے ہیں، بھاگتے ہوئے گدے ہیں. فرت من قسورہ، کہ جو بھاگ رہے ہوں، فرت، جو بھاگ رہے ہوں، من قسورہ، شیر کو دیکھ کر. جس طرح جنگل میں شیر آ جاتا ہے، اس کی آواز سنتے ہی گدھے ایک دم بھاگنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں. آج ایسا لگ رہا ہے ان آیات میں مجھے اور آپ کو مخاطب بنایا جا رہا ہے. ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں. کہاں ہم قرآن کے قریب آ رہے ہیں؟ قرآن سے ہم دور ہو رہے ہیں. اگرچہ بتایا گیا تھا اس وقت وہ مشرکین بھاگتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. لیکن اگر غور کیا جائے تو آج ہماری حالت بھی وہی ہے. آج ہم کہاں قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ 4 حق ہیں قرآن پاک کے. اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کون اس کو ادا کرنے میں لگا ہے. پہلا حق تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا قرآن کو، دوسرا حق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تیسرا حق اس پر عمل کرنا، چوتھا حق دوسروں تک اس کو پہنچانا. اور ہم اس وقت آسانی سے کر سکتے ہیں. آسانی سے سیکھنے کی کوشش کریں، صحیح پڑھنے کی.
اس کے ساتھ یہ درس چل رہا ہے یا اور کہیں درس قرآن کا درس ہو اس میں شرکت کریں، یہ سمجھنے کا کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو بتایا جائے اس پر عمل کریں، اور جو سن کر جائیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ جو سنا وہ دوسروں تک پہنچایا، تو چاروں حقوق آسانی کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ حمر گدے ہیں، مستنفرۃ بدکے ہوئے، بھاگتے ہوئے، فرت جو بھاگ رہے ہیں، من قسورہ شیر سے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بل یرید بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم ان میں سے ہر ایک، ان یؤتی کہ اسے دیا جائے، صحفا منشرہ کھلا ہوا صحیفہ اس کو دیا جائے۔ مشرکین یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے نام اوپر سے خط آ جائے اور اس میں لکھا ہوا ہو، اے فلاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان پر میں اپنی کتاب نازل کر رہا ہوں، لہذا ان پر ایمان لاؤ۔ اس طرح کا مطالبہ بھی کرتے تھے، اس طرح کی وہ تمنا رکھتے تھے۔ یا یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، پھر ہر انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو ہمیں ہمارا نام اعمال آج ہی دے دیا جائے۔ وہ یہ کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بل یرید، بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم، کل امرئ ہر آدمی، منہم ان میں سے، ان یؤتی کہ اسے دیا جائے، صحفا منشرہ کھلا ہوا صحیفہ اس کو دے دیا جائے، اس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو یہ تمنا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بار بار آخرت کا تذکرہ آ رہا ہے، بار بار آخرت کا تذکرہ آ رہا ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کا متبع نظر یہ دنیا ہی ہے، بس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کا یقین ان کو نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، قیامت قائم ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی، انہو تذکرہ، بے شک یہ قرآن پاک ایک نصیحت نامہ ہے، لوگوں آؤ اور آ کر اس سے نصیحت حاصل کرو۔ فمن شاء ذکر، تو جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، قرآن سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور یاد رکھو، وما یذکرون، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہ، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور اللہ کب چاہتا ہے؟ جب آدمی آنا چاہتا ہے، اللہ پھر اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ جب ارادہ کرے گا کہ مجھے قرآن صحیح کرنا ہے، مجھے تصحیح کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، پکا ارادہ کر لے گا، اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، اس کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ عمر کی کوئی قید سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہر عمر میں آدمی سیکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کون سے چھوٹی عمر کے تھے، بڑی بڑی عمر کے بھی تھے، سیکھا انہوں نے، تو سیکھ سکتا ہے آدمی۔ ہمت کی بات ہے، آنے کی بات ہے۔ اللہ کے یہاں دیر، ہمارے آنے میں دیر ہے، اس کے یہاں دیر نہیں ہے، وہ فوراً عطا کرے گا۔ ہم ارادہ کریں گے، ہم پڑھ بھی سکیں گے، ہم ارادہ کریں گے، ہم سمجھ بھی لیں گے، ارادہ کریں گے، عمل کی توفیق بھی دے دے گا، ارادہ کریں گے تو دوسروں تک پہنچانے کی ہمت بھی ہمیں دے دے گا، اس کی توفیق وہ دے دے گا۔ وما یذکرون، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، هو اہل التقوی، وہی ہے تقوی والا، مطلب وہی ہے اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے۔ هو اہل التقوی، وہی ہے اہل اس بات کا، التقوی، کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈرا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ناراض نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، پھر وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے،
تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے پھر اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ ہی ہے اہل اس بات کا کہ اس سے بخشش مانگی جائے، اس سے مغفرت طلب کی جائے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ وہ تو اعلان کر کے کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، تمہیں بھی اس وقت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤ اپنے رب کو منا لو، اس کے سامنے توبہ کر لو، سچے دل سے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو۔ تم سچی توبہ کر لو گے وہ فوراً معاف کر دے گا۔ اور کیسے معاف کرے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے لوگوں میرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا؟ وہی معاف کرنے والا، وہی بخشش کرنے والا ہے۔ یہ سورت مکمل ہوئی اور آخر کے یہ دو جملے ہیں هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ تقوی اختیار کر لے اور ساتھ میں اس کے سامنے مغفرت اور بخشش کے لیے ہاتھ پھیلا دیں۔ بس یہ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ سرمایہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو اللہ معاف کر دے اور آئندہ تقوی والی زندگی وہ ہمیں عطا کرے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔